بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث الدلیل الثالث الاجماع۔ یہ ہمارے پاس جو عبد الکریم زیدان کی کتاب ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں الوجیز فی اصول الفقہ کہ تیسری دلیل جو ہمارے پاس ہے قرآن اور سنت کے بعد وہ اجماع ہے۔ یعنی قرآن بھی دلیل شرعی ہے، اس سے بھی احکام کا استنباط ہوتا ہے، سنت سے بھی استنباط ہوتا ہے اور اجماع سے بھی استنباط ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ اجماع ہے ہمارے پاس۔ اب اجماع کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم تعریف کو ذکر کرتے ہیں تو اجماع کا جو لغوی معنی ہے وہ دو ہیں۔ ایک عزم، ارادہ کرنا، کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا، اس کے متعلق جو ہمیں دلیل ملتی ہے، یعنی اس اجماع کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل، کہ جس شخص نے رات سے ارادہ نہ کیا ہو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پتہ چلا کہ یجمع کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، نیت کرنا، پختہ ارادہ کرنا، عزم کرنا۔ اور دوسرا اجماع کا معنی ہوتا ہے الاتفاق، ٹھیک ہے؟ اور اس میں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اپنے وَشُرَكَاءَكُمْ، اپنے معاملات کو اور اپنے شریکوں کو سب کے سب کو جمع کر لو، اتفاق کر لو تم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے اب معنی پتہ چلا اتفاق، یعنی اجماع کے دو معنی ہیں، ایک عزم کا اور ایک اتفاق کا۔ اور یہاں پہ جو ہماری مراد ہے اجماع سے وہ اتفاق ہے، یعنی تمام مجتہدین کا اتفاق ہو جانا کسی بات پہ، یہی اس کی فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، یہ اجماع کا جو دوسرا معنی ہے اتفاق، اس پہ دلیل ہے۔ یعنی یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس ورڈ کا اتفاق معنی ہے؟ وہ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اس سورہ یونس کی آیت ہے کہ تم لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے معاملات جو کچھ تم کر سکتے ہو اور اپنے شرکاء سب کو جمع کر لو، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل لا کے دکھاؤ، کوئی آ کے دکھاؤ۔ تو یہاں پہ اب اجمعوا کا معنی ہے اتفقوا، کہ تم لوگ اتفاق کر لو، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اصولیین کی جو اصطلاح ہے اس میں اجماع کا معنی ہے ہوا اتفاق المجتہدین من امت الاسلامیہ، کہ امت اسلامیہ میں سے مجتہدین کا اتفاق، ٹھیک ہے؟ فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے، علی حکم شرعی، کہ حکم شرعی کی بنیاد پہ وہ جو اتفاق ہے وہ حکم شرعی پر ہونا چاہیے، بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اب اس کے بعد یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجتہدین کا اتفاق کسی بھی زمانہ میں حکم شرعی پر ہوگا وہ اتفاق، اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کے زمانے میں۔ اب یہ جو اس میں جو قید لگائی ہے نا کہ مجتہدین کا اتفاق، امت اسلامیہ سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ ہے کہ ویم بنی اعلیٰ تعریف الاصطلاحی ما یاتی، کہ جو تعریف اصطلاحی جو یہ ہم نے ابھی ڈیفینیشن کی ہے، اس سے کیا مطلب تفصیلی کیا مراد ہے وہ اب ہم شارٹ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتفاق المجتہدین، کہ غیر مجتہد کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب مجتہد کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے اندر احکام شرعیہ سے تفصیلیہ سے، یعنی تفصیلی دلائل سے اس کے اندر استنباط کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ، یہ مجتہد وہ نہیں کہ صرف جس کو یہ پتہ ہو کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یعنی شریعت کے جو تمام احکام ہیں ان کو تفصیلی دلائل سے، یعنی اس کو پتہ ہو کہ اس چیز کی کیا دلیل ہے۔ ایک تو اجمالی دلائل ہے نا، قرآن سنت اجماع قیاس، اور ایک ہے تفصیلی دلائل، نماز کی کیا دلیل ہے، روزے کی کیا دلیل ہے، حج کی کیا دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی مجتہد وہ کہ جو بہت بڑے لیول کا فقیہ ہو اور جو تمام مسائل کا استنباط کر سکتا ہو، ان کا اتفاق مراد ہے، عام لوگوں کا مراد نہیں ہے۔ اور یہاں پہ پھر یہ ہے کہ بعض امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ مطلب اہل مدینہ کا اتفاق کافی ہے، لیکن کہتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کا اتفاق، یعنی ایک وقت میں، اس وقت میں جتنے بھی مجتہدین ہیں، چاہے ان کا تعلق مدینہ سے ہے، مکہ سے ہے، ٹھیک ہے، افریقہ سے ہے، آسٹریلیا سے ہے، جتنے بھی مجتہدین ہیں ان سب کا اتفاق ہوگا تو وہ اس کا اعتبار ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ لا تضر مخالفت الواحد والاثنین والثلاثہ، کہ 2-3 لوگوں کا اگر مخالفت کریں اجماع میں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح رائے نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ سب کے سب، اگر ایک نے بھی مخالفت کر دی کسی حکم میں، مجتہد ہو وہ واقعتاً، تو پھر اس کو ہم اجماع نہیں کہیں گے،
اجماع یہ ہے کہ سارے کے سارے کسی بات پہ اتفاق کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آتا ہے کہ ہمارے پاس کہ وشرط فی المجتہدین ان یکونوا مسلمین، یہاں پہ ہم نے ایک لفظ ذکر کیا تھا تعریف میں کہ من امت الاسلامیہ، کہ ظاہر ہے کافر اگر اور مستشرقین وغیرہ کسی بات پہ اجماع کرتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مسلمان ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ حکم شرعی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس اثر کا انقراض ہو جائے تو پھر وہ یعنی اس اجماع کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ آج اب 2022 میں کسی مسئلے پہ اتفاق ہو جاتا ہے پوری امت کے مجتہدین کا، تو اب بعض لوگوں کی رائے یہ بنی کہ ہو سکتا ہے کہ 2024 میں وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیں، ٹھیک ہے، یا ان میں سے کوئی اپنی رائے سے رجوع کر لے، تو لہٰذا یہ اجماع اس وقت معتبر ہوگا جب وہ سارے کے سارے وفات پا جائیں، اس اثر کا خاتمہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کسی ایک وقت میں جب وہ سب ایک رائے پہ متفق ہو جائیں گے تو وہ اجماع ہوگا، بعد میں اگر کوئی رائے بدلتا ہے تو اس کو بدلنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل قطعی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد ہے کہ ویشترط ان یکون اتفاق المجتہدین علی حکم شرعی، کہ وہ حکم شرعی پہ اتفاق ہو۔ یہ بھی سمپل سی بات ہے، ظاہر ہے کہ کسی میڈیکل کے کسی ایشو پہ اتفاق مجتہدین کا تو نہیں ہوگا نا، وہ تو پھر ڈاکٹرز کا ہوگا، یا ہر فیلڈ کا جیسے الگ الگ ہے، یہاں پہ بھی یہی بات ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ہے کہ والعبرۃ بالاجماع بعد ما کان بعد وفات النبی، کہ جو اجماع اس کا اعتبار ہے جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہو۔ باقی تو جتنی شرائط ہیں وہ سمپل ہیں، وہ تعریف سے ہی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ آخری چیز ہے، یہ بڑی اہم ہے کہ، اور یہ سوال بھی پیپر میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اجماع کیوں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو لماذا یتصور الاجماع فی عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جواب بنیادی یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس دلائل شرعیہ ہیں ان کو کیٹاگوریکلی تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے اوپر قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی ضرورت نہیں ہے، سنت کے ہوتے ہوئے اجماع کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب سنت کا ماخذ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، تو جب صحابہ اکرام مثال کے طور پہ اگر اجماع کی کوئی ہمیں صورت نظر بھی آتی ہے تو صحابہ اکرام ایک بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ تیمم میں 2 ضربے ہیں، یعنی 2 دفعہ ہاتھوں سے لے کے، مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، تو اس کو پھر وہ اللہ کے نبی کی پاس لے کے آئیں گے، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی یا اس کی مخالفت کریں گے یا اس کو اپروو کر دیں گے۔ اگر مخالفت کر دیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا، اور اگر اللہ کے نبی اس کو اپروو کر دیتے ہیں تو پھر اس کی جو حجیت ہے وہ، یعنی اس کا جو دلیل ہونا ہے وہ صحابہ کے اتفاق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کے اپروول کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سنت میں چلا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اجماع کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب کائنات کے سردار خود موجود ہیں اور وہ سنت کا ماخذ ہیں تو لہٰذا پھر اس زمانے میں اجماع کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اس کے بعد ہے حجیت الاجماع، کہ اجماع کی حجیت کیا ہے، یعنی اجماع کی کوئی نہ کوئی دلیل بھی تو ہوگی نا ہمارے پاس، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اجماع ہے، یہ دلیل شرعی ہے؟ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ قرآن کا بھی ہمیں، قرآن کا دلیل ہونا ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ من یطع اللہ والرسول وغیرہ وغیرہ، اس طرح سنت کا۔ تو اجماع کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلے تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے مراد پھر یہاں پہ اس کی تفسیر یہی ہے کہ وہ اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اگر المسلمین جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب سارے مسلمانوں کا جو راستہ ہے، اور سارے مسلمانوں کا راستہ ان کے ریپریزنٹیٹیو کون ہوں گے؟ مجتہدین۔ ظاہر ہے ہر بندے کو تو نہیں پتا کہ میں نے کیا رائے دینی ہے کیا نہیں دینی، مجھے آپ کو، یعنی ہماری تو وہ صلاحیت نہیں ہے ابھی تک کہ ہم کہہ دیں کہ ہم بھی مجتہد ہیں، ہمیں تو ایک مسئلے کے حکم کا بھی پتہ نہیں ہوگا، یا ایک کا پتہ ہے تو باقیوں کا نہیں پتہ ہوگا، تو یعنی ہر کسی کی رائے کا اعتبار نہیں، جو مجتہدین ہیں پوری امت کے ان کا، تو یہ قرآن مجید سے اس کی دلیل ہے۔ پھر سنت سے جو اس کی دلیل ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تجتمع امتی علی خطا، کہ میری امت کبھی بھی غلطی پر اجماع نہیں کر سکتی۔
جب وہ اجماع ہو جائے گا ان کا کسی بات پہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے، یہ جو عصمت عطا کی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی سمجھ گئے نا اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اجماع کی حجیت مطلب اس کا دلیل ہونا ثابت ہو رہا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے مسلمانوں کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک آخری بات کر رہے ہیں کہ جو مجتہدین کا اتفاق ہے اس کے لیے کوئی دلیل شرعی ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو اتنا ذکر کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش نہیں آتی، ظاہر ہے مجتہد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو شریعت کے احکامات کا اعتبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب پوری دنیا سے 100 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مجتہد ہیں، اور وہ کسی ایسی رائے پہ اتفاق کر لیتے ہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہو۔ ظاہر ہے جب قرآن موجود ہے پھر اجماع کی ضرورت ہی نہیں ہے، سنت موجود ہے تو اجماع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اجماع ان معاملات میں ہوگا جہاں پہ ایک سے زیادہ رائے کا موجود ہونا، مطلب ایک سے زیادہ رائے کا امکان موجود ہے، تو لہٰذا اس لیے قرآن سے یا سنت سے اجماع کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ایک کو راجح قرار دیا جائے گا، ایک کو مطلب لے لیا جائے گا، اور دوسری رائے کو مرجوح قرار کے چھوڑ دیا جائے گا۔ راجح مطلب جو جس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور مرجوح مطلب جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اتفاق المجتہدین جو ہے، مجتہدین کسی بات پہ اتفاق کریں گے تو اس کے لیے کسی دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے، سمجھ گئے نا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے سے ہی بس کسی ایک بات پہ اللہ نہ کرے مثال کے طور پہ قرب قیامت میں کوئی 100 کارڈ مجتہد ایسے آ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مجتہد کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ مجتہد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس بات پہ اتفاق ہے کہ زنا حلال ہے، زنا کرنے کی اجازت ہے، تو اب اس کی کوئی مطلب سینس نہیں ہوگی، اس لیے کہ زنا کی حرمت تو قرآن مجید میں مذکور ہے نا، تو اجماع تب ہوگا جس کی کوئی نہ کوئی دلیل شرعی ہوگی، یعنی اس میں واقعتاً رائے دینے کا امکان موجود ہوگا، تو یہاں پہ یہ بات کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اجماع کی جو انواع ہیں، تو اجماع کی جو انواع ہیں اس میں سب سے پہلے ہے الاجماع الصریح، کہ اجماع صریح، اور دوسری قسم ہے الاجماع السکوتی۔ تو اجماع صریح کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ کسی بھی طریقے سے مجتہدین کے پاس پیش کیا گیا تو ان سب نے اس کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہماری یہ رائے ہے، تو یہ تو ہے اجماع الصریح، یعنی کسی بھی قسم سے ان کو، چاہے آپ نے ریٹن میں ان کو کوئی مسئلہ بھیج دیا، چاہے وہ سارے ایک مجلس میں جمع ہو گئے، یا کوئی بھی صورت اور پیش آئی، یا ان کو ویسے ہی کوئی بات کسی اور کے واسطے سے پہنچ گئی، اور سب کے سب اگر واضح طور پہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ رائے ہے، اور وہ سب کی پھر ایک رائے ہو جاتی ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، تو اس کو تو کہتے ہیں اجماع صریح، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اجماع صریح ہے۔ اور دوسری قسم ہے الاجماع السکوتی، اور یہ اجماع اور اس قسم کا جو پہلی قسم کا حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ یعنی یہ جو اجماع ہے یہ حجت قطعیہ ہوتا ہے۔ حجت قطعیہ کا مطلب ہے یہ بالکل قرآن مجید کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا بالکل اس کے اختلاف جائز نہیں ہے، اس سے اختلاف یعنی نہ اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں، یہ بالکل صراحت ہے۔ اور دوسری قسم ہے اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی کا مطلب ہے کہ کسی مجتہد نے کسی مسئلہ میں اپنی رائے پیش کی، اور مثال کے طور پہ 80% مجتہدین نے تو اپنی رائے اس کے بارے میں اظہار کر دیا، جو باقی 20% ہیں انہوں نے اظہار بھی نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا، وہ بالکل خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ یا اس میں بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اجماع سکوتی کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہ اس کا اظہار کیا ہے اور نہ اس کا انکار کیا ہے، وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کے حکم میں اختلاف ہے کہ کیا یہ بھی حجت قطعیہ ہے اجماع سکوتی جو ہے وہ اجماع صریح کی طرح، یا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں 3 اقوال ہیں، سمجھ گئے نا؟ مطلب کہ یعنی اجماع سکوتی کا مطلب کہ صراحتاً نہ ہو، اس میں بعض لوگوں خاموشی ہو بعض لوگوں کی۔ تو پہلا قول اس کے حکم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کوئی اجماع نہیں ہے بلکہ یہ حجت ظنیہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بات کر ہی نہیں رہا تو ہم اس سے کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی مراد یہ ہے، یعنی اس نے پوزیٹیو سینس میں بات کی ہے، ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو میں بات کر رہا ہو، وہ یہ چاہ رہا ہو کہ جی میری رائے اس میں نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ جب خاموش ہے
تو ہمیں خاموشی سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اس کی بات ہمارے ساتھ ہے یا یہ ہمارے مخالف ہے؟ تو جب ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تو لہٰذا اس کا مطلب ہے تمام لوگوں کا اجماع نہ ہوا. جب تمام مجتہدین کا اجماع نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے اجماع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنی رائے تو دینا چاہ رہا ہو اس کے خلاف، لیکن اس طرح کا ماحول بن چکا ہے یا کوئی ظالم لوگ ایسے ہیں جو رائے دینے نہیں دے رہے، یا اور کوئی ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ بات پہنچی نہ ہو اور آپ سمجھ رہے ہیں اس کی خاموشی ہے، اور اس کی خاموشی اس وجہ سے ہو کہ اس تک وہ مسئلہ پہنچا ہی نہیں ابھی تک. تو لہٰذا اس میں کئی قسم کے احتمالات ہیں، اس میں کوئی مطلب ہمیں ایک رائے پہ پہنچنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے. لہٰذا اس میں امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اجماع سکوتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ رائے ہے کہ انہ حجت قطعیہ لا تجوز مخالفتها، کہ مخالفتها کہ اجماع سکوتی جو ہے یہ حجت قطعیہ ہے، اس کی مخالفت بالکل جائز نہیں ہے. گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اجماع صریح اور اجماع سکوتی بالکل ایک طرح کا ہے. اور یہ کس کی رائے ہے؟ یہ اکثر حنفی علماء کی رائے ہے اور بعض حنابلہ کا بھی، یعنی حنبلیہ کا بھی یہ قول ہے. امام احمد بن حنبل کا اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت قطعیہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اجماع صریح ہے. اب ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ السکوت فی معرض البیان بیان، کہ جہاں پہ بیان کرنے کا مطلب بیان کرنے کا تقاضا ہے، یعنی ایک کسی اہم شرعی مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کا فرمان اور قرآن مجید میں بھی یہ ترغیب ہوتی ہے کہ جس بات کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں اس میں کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے، یا کسی اور مطلب اپنی غفلت کی وجہ سے اس پہ بالکل خاموشی اختیار کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو جب کوئی بندہ ایسے موقع پہ جہاں پہ اس کے لیے بولنا ضروری تھا وہ خاموشی اختیار کر رہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اجماع ہے، مطلب یہ گویا کہ یہ اس کی وہی رائے ہے جو ہماری رائے ہے. اس لیے کہ اگر اس کی وہ رائے نہ ہوتی تو اس کا اخلاقی فرض تھا، اس کا شرعی فرض تھا کہ واضح طور پہ اپنی رائے کا اظہار کرتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کی یہ رائے ہے، یہ کہتے ہیں کہ اکثر حنفیہ اس میں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو اجماع سکوتی ہے اور اجماع صریح ہے وہ بالکل ایک ہی طرح کا، ان دونوں کی مخالفت جائز نہیں ہے. لیکن جو یہاں تک ایک بات ہے بہرحال کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس تک مجتہد تک مسئلہ پہنچا ہی نہ ہو، مثلا ایک افریقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ہیں، ان تک مسئلہ پہنچا ہی نہیں ہے تو آپ کہہ دیتے ہو کہ جی ان کی طرف سے خاموشی ہے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان پہ مسئلہ پیش کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ تک واقعی یہ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. سمجھ گیا نا؟ یعنی یہ عذر واقعی معتبر ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی رائے پہنچی نہیں ہے یا کوئی حالات ایسے ہیں کہ کسی کو جان کا خطرہ ہے، اگر کوئی وہ رائے دے رہا ہے تو پھر اس میں وہ چیز ایسی واضح ہوتی ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس بات کا پھر اعتبار کریں گے کہ وہ واقعتاً رائے دینے کے مطلب جو امکانات ہیں وہ واقعی موجود ہیں یا نہیں ہے. تو پھر اگر موجود ہوتے ہیں تو اسی صورت میں اجماع ہوگا. اور پھر نمبر 3 پہ جو قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ حجت ظنیہ ہے. حجت ظنیہ کا مطلب ہے کہ قطعی تو نہیں ہے قرآن مجید کی طرح، لیکن ہم اس کو خبر واحد کی طرح لے سکتے ہیں. جیسے ایک صحابی سے کوئی مروی حدیث آ جاتی ہے، خبر واحد اصول حدیث میں ہم پڑھ چکے، یعنی اجماع کی طرح تو نہیں ہے، بہرحال دلیل ہے لیکن اس سے کم درجے کی دلیل ہے. اور یہ قول ہے بعض حنفیہ کا اور بعض شافعیہ کا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں یہ سارے ائمہ مختلف ہیں. اس میں اکثر شافعیہ اور مالکیہ نے تو کہا یہ اجماع ہی نہیں ہے، بالکل حجت ظنیہ بھی نہیں ہے، پہلا قول. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول اکثر حنفیہ کا اور حنابلہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع سکوتی بالکل اجماع صریح کی طرح ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور تیسرا قول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل تو ہے لیکن اس لیول کی دلیل نہیں ہے، اجماع سکوتی کے لیول کی، اس سے کمزور ہے، اجماع نہیں ہے لیکن حجت ظنیہ ہے. اور یہ قول کس کا ہے؟ بعض حنفیہ کا اور بعض شافعیہ کا. اور ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اجماع سکوتی تو نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک طرح کا رجحان بہرحال ضرور ملتا ہے کہ ان کی رائے انکار کی جانب قوی نہیں تھی. اگر انکار کی جانب قوی ہوتی تو وہ جو مجتہد جو خاموش ہیں وہ واضح طور پہ انکار کر دیتے نا. ٹھیک ہے. لہٰذا ان کا مطلب ہے کہ ان کا رجحان نہ
دونوں طرف ان کا کسی نہ کسی درجے میں رجحان ہے، نہ اقرار کی جانب واضح ہے نہ انکار کی جانب واضح ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اجماع تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک خاموشی کی وجہ سے یہ کہہ دیں گے کہ یہ دلیل ظنی ہے، کیونکہ اگر اس کو بہت زیادہ وہ ضروری سمجھ رہے ہوتے تو اس کا انکار کر دیتے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے قول ثالث۔ تو یہاں پہ اب القول الراجح سے جو مراد لیتے ہیں، القول الراجح کہتے ہیں کہ ان تینوں اقوال میں راجح کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اصحاب قول ثانی ہے، یعنی جو حنفیہ اور حنابلہ ہیں، ان کا قول راجح ہے کہ جو اجماع سکوتی ہے وہ بھی صریح کی طرح ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یعنی شریعت میں اس چیز کی بہت زیادہ تعلیم موجود ہے کہ کسی شرعی مسئلے کو اگر انسان جانتا ہو تو اس کو لوگوں سے چھپانا، خاص کر جہاں پہ اجماع کے مواقع ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے مجتہد تو وہی ہوتا ہے نا جو شریعت کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو لہٰذا جب وہ عمل نہیں کر رہا، خاموش رہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی خاموشی اسی بات پہ دلالت ہے کہ ان کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ایک عام ضابطہ ہے کہ السکوت فی معرض البیان بیان، کہ جہاں پہ سکوت کیا جائے ایسے موقع پہ جہاں پہ بولنے کا موقع ہو، تو اس کا مطلب سکوت کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس کا مطلب آپ کی طرف سے اپروول ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی یہی رائے ہے جو باقی جس پہ یہ رائے دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہی جو حنفیہ کا اور بعض حنفیہ، اکثر حنفیہ کا اور حنابلہ کا جو قول ہے، یہ اس مسئلہ میں راجح ہے کہ جو اجماع سکوتی ہے اور اجماع صریح ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بالکل سیم ہے۔ انواع الاجماع، اجماع سکوتی اور اجماع صریح کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے جی اختلاف المجتہدین فی مسئلۃ علی قولین، کہ کسی ایک مسئلہ میں دو اقوال پہ مجتہدین کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی زمانہ میں اتفاق ہوا سارے کے سارے مجتہدین کا، اور ان کا اتفاق یہ ہو گیا دو اقوال پہ۔ دو اقوال کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ بعض نے کہہ دیا کہ یہ کرنا مباح ہے، اور بعض نے کہہ دیا کہ یہ کرنا واجب ہے، اور سب کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی یہ اتفاق تو ہوا ہے، لیکن یہ ایک قول پہ نہیں ہے بلکہ دو اقوال پہ ہے نا، یعنی بعض کہہ رہے ہیں مباح ہے یا مندوب ہے، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اب اس اجماع کی صورت میں تیسرا قول، دو اقوال پہ تو ان کا اتفاق ہو گیا نا، ایک مسئلے پہ دو اقوال ہاں، ایک مسئلے میں دو اقوال پہ ان کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے زمانے کے گزرنے کے بعد، اب یہ تو ہمیں پتہ ہے نا اجماع جب کسی مسئلہ پہ ہو جائے تو پھر وہ حجت قطعیہ ہوتا ہے، اس کے خلاف پھر بعد میں کوئی بھی ہم یعنی کوئی اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اب ہم انہی دو اقوال میں باؤنڈ ہوں گے جو بعد والے ہیں، یا تیسرا قول نکالا جا سکتا ہے اس مسئلہ سے؟ یعنی یہاں پہ اب ایشو کہاں پہ آ رہا ہے، اگر تو ایک مسئلے پہ اتفاق ہوتا نا پھر تو وہ بالکل اجماع صریح کی طرح تھا، اور بالکل یہ واضح اجماع ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں سب کا اتفاق ہو گیا، دوسرے مسئلے کی جانب جانا ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں دو اقوال پہ اتفاق ہو جاتا ہے، مثلاً بعض نے کہا کہ یہ کیا ہے، سنت ہے یا مباح ہے یا مندوب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کل کو کوئی آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان دو اقوال میں کہیں نہ کہیں فال کرنے کا تو آپ کے پاس ہے، یعنی کہیں نہ کہیں رہنے کا تو آپ کے پاس اختیار ہے، یعنی یا مندوب پہ رہ لو یا وجوب پہ رہ لو، لیکن اس سے نکل کے آپ حرمت پہ یا مکروہ پہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، یعنی ان دو اقوال کے بعد تیسرا قول نکالنا ہمارے لیے بعد والوں کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز، یہ ہے اس کا اصل جو مسئلہ ہے۔ پھر اس میں بھی تین اقوال ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ المنع من احداث قول ثالث، کہ تیسرا قول نکالنا بالکل جائز نہیں ہے، یعنی انہی دو میں آپ باؤنڈ رہیں گے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ جی جب ان کا اختلاف انہی دو اقوال میں بند ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ ایک طرح کا ضمنی اجماع ہے، یا اس کو اجماع مرکب بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایگزام میں اس طرح آ سکتا ہے کہ اجماع مرکب کیا ہے اور اس کا اختلاف لکھیں۔ تو اجماع مرکب یہی ہے کہ کسی ایک مسئلہ میں دو اقوال پہ مجتہدین کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ تیسرا مسئلہ اس سے نکالنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ تیسرا مسئلہ نکال لے ہو تو لہٰذا آپ نے اجماع کو باطل قرار دے دیا نا، اجماع کو توڑ دیا، اور اجماع کو توڑنا کسی کے لیے یعنی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے،
اس لیے کہ مطلقاً جائز کا مطلب ہے کہ جب دو اقوال ہیں کسی مسئلہ میں، اجماع ہو چکا ہے دو اقوال پہ، تو لہٰذا تیسرا مسئلہ آپ کے لیے نکالنا جائز ہے۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی اجماع تو ہوتا ہی ایک مسئلے پہ ہے نا، جب کسی مسئلہ میں اختلاف آ گیا تو وہ چاہے اختلاف پھر بعد میں دو اقوال سے ہوا یا تین سے ہوا، وہ تو اجماع رہا ہی نہیں۔ تو جب اجماع نہیں رہا تو لہٰذا اس میں ہم نیا قول، ایک ہم اپنی نئی رائے بیان کر سکتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو پہلا قول کیا ہوا کہ اس کے خلاف ورزی بالکل جائز نہیں ہے، کہ وہ کیا ہے، اجماع ہے۔ اور دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اجماع ہی نہیں ہے۔ جب ایک مسئلہ میں ایک سے زیادہ رائے آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے اجماع تو نہ ہوا نا، بعض ایک رائے پہ آگے، بعض دوسری رائے پہ آگے، لہٰذا جب اجماع نہیں ہے تو بالکل آپ تیسری رائے اس سے نکال سکتے ہیں۔ پہلے والے کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ اللہ حضر اختلافی قول اجماع ضمنی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اجماع ہے نا، اجماع ضمنی ہے، ایک مسئلہ میں اگرچہ ان کے دو اقوال آگے ہیں لیکن وہ ان دو اقوال پہ متفق تو ہو چکے ہیں نا، تو لہٰذا جب اجماع ضمنی جو ہے یہ بھی اجماع حقیقی کی طرح ہوگا، اس کی مخالفت بالکل جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا قول یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اختیار التفصیل، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تفصیل انہوں نے اختیار کی ہے، اور تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہاں پہ مثال کے طور پہ، یعنی یہ تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ہے، دو مسئلوں میں جو ایک مسئلے میں دو اقوال پہ جو ان کا اختلاف ہو رہا ہے نا، اب وہ اختلاف کہیں نہ اس میں کوئی نہ کوئی قدر مشترک ہے۔ قدر مشترک کا مطلب ہے کہ دونوں یعنی اس بات کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے تسلیم کر رہے ہیں اور کسی ایک میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے جو مثال لی کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اختلاف ہوا تو 80% صحابہ اکرام نے کسی مسئلہ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور باقی 20% نے کہہ دیا کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کام کے جائز ہونے کے بارے میں تو وہ سارے متفق ہیں نا، یہ چیز قدر مشترک ہے، یعنی ناجائز کوئی بھی نہیں سمجھتا، لیکن بعض واجب کہہ رہے ہیں، بعض سنت کہہ رہے ہیں۔ اب لہٰذا جو اس میں قدر مشترک ہے وہ جواز ہے نا، تو لہٰذا اب اس قدر مشترک چیز کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، یہ اصل اجماع ہے جو حقیقتاً اجماع ہے۔ لہٰذا اب آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، یہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں پھر جو چیز میں جس چیز میں اتفاق نہیں ہے ان کا، یعنی جواز کے بعد کی جو چیز ہے، بعض نے کہا سنت ہے، بعض نے کہا واجب ہے، تو اس میں تیسرا قول آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ کہیں جی نہیں کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ فرض ہے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ سنت مطلب یوں کہہ لیں کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ غیر مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس قسم کا کوئی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تھوڑی سی اس میں آگے مثال جب ہم اس کی دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا کہ اجماع میں ایک مسئلہ میں جو دو اقوال ہیں اور دو اقوالوں میں ان میں بعض چیز مشترک ہے، جو مشترک ہے وہ اجماع ہے، اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ اور جس چیز میں اختلاف ہو رہا ہے، جیسے اب ہم نے مثال دی کہ جواز میں وہ سارے کے سارے متفق ہیں، اختلاف اس کی جواز کی کیٹیگری میں ہے کہ کیا یہ وجوب کے درجے کا ہے یا سنت کے درجے کا ہے۔ اب یہ اختلاف ہے، اس میں آپ ابھی بھی اختلاف کر سکتے ہو کیونکہ اس میں اجماع ہوا نہیں، تفصیل کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس میں پھر اس کی اب مثال، اور کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری رائے ہے اس میں جو ہمارے مصنف ہیں وہ اسی کو راجح قرار دے رہے ہیں، اختیار التفصیل والے کو۔ اور اس میں پھر یعنی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دونوں آراء کا اعتبار ہے نا، نہ تو اس کو مطلب تھوڑا سا اپر لیول کے پہ لے جا کے مطلقاً اجماع قرار دے رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس کو اجماع کی کیٹیگری سے ہی نکال رہے ہیں، بلکہ جتنا اجماع ہے اس کو اجماع پہ برقرار رکھا جائے، اور جتنا اجماع نہیں ہے اس میں اب احداث قول ثالث جو ہے یعنی تیسری کوئی رائے نکال لینا، اس کا اختیار دیا جائے۔ اب اس کی مثال ہے، اس سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے اپنے زمانہ میں اختلاف کیا۔ اب اس میں نا یہ جو مثلا میرے پاس جو بک ہے اس کا پیج 187 ہے، اس پہ کافی سارے مثالیں دی ہوئی ہیں انہوں نے، الف ہے، بے ہے، جیم ہے اور دال ہے۔ تو اس میں ہم ایک مثال کو دیکھ رہے ہیں، با والی کو، باقی میراث کے متعلق ہیں تو وہ ابھی ہم نے چونکہ میراث اس انداز سے پڑھی نہیں ہے تو یہ مشکل ہوگا، اور ویسے بھی یہ کوئی سلیبس کا حصہ نہیں ہے، صرف یہ ایک مثال سمجھنے کے لیے ہماری، وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا اختلاف ہوا کہ وہ عورت جو حاملہ بھی ہے اور اس کا شوہر بھی فوت ہو چکا ہے نا، اب دیکھیں حاملہ عورت کی جو عدت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اس کی عدت ہے وضع حمل۔ یعنی وضع حمل کا کیا مطلب ہے کہ جب اس کا حمل ہو جائے گا، یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہے،
اور جو متوفی عنہا زوجہا ہے، یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا، اس کی عدت بھی قرآن مجید نے واضح طور پہ بیان کر دی کہ وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو اب اختلاف ہے اس صورت میں کہ جو عورت یعنی بیوہ بھی ہو، جس کا شوہر بھی فوت ہو جائے اور وہ حاملہ بھی ہو، تو اب وہ عدت کون سی گزارے گی؟ یعنی وہ 4 ماہ 10 دن فوتیدگی والی عدت گزارے گی یا پھر وضع حمل والی عدت گزارے گی؟ اب قرآن میں دونوں الگ الگ دونوں کے لیے رائے موجود ہے نا، لیکن یہاں پہ اب ایک طرح کی دونوں جمع ہو چکی ہیں، سمجھ گئے نا؟ یعنی حاملہ بھی ہے وہ اور اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں پہ اختلاف ہوا صحابہ کرام کا یہ کون سی عدت گزارے، تو ایک فریق نے کہا کہ یہ وضع حمل والی عدت گزارے گی، یعنی حمل اس کا جب ہو جائے، چاہے وہ 4 ماہ 10 دن سے پہلے ہو جائے یا 4 ماہ 10 دن کے بعد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی وضع حمل ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرے فریق نے کہا کہ تعتد بابعد الاجلین، کہ وہ عورت جو ہے تو وہ عدت گزارے گی جو دونوں میں سے جس کی اجل بعید ہے۔ اجل بعید کا مطلب کہ جو وقت زیادہ ہے، جس کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہے۔ اگر 4 ماہ 10 دن سے پہلے حمل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے 4 ماہ 10 دن والا ٹائم پیریڈ زیادہ ہے نا، اب وہ 4 ماہ 10 دن والی عدت گزارے گی۔ اور اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد حمل ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے حمل والی عدت زیادہ ہے نا، تو لہٰذا وہ یہ والی عدت گزارے گی، ٹھیک ہے؟ مطلب تعتد عدت گزارنا، ایک خاتون کے متعلق ہے کہ خاتون کا عدت گزارنا۔ تو اب دیکھیں کہ جو دونوں علماء کے درمیان جو چیز متفق ہے، یعنی جو صحابہ کرام میں سے جو 2 گروہ ہوئے، ان دونوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا کہ ابعد الاجلین عدت گزارے گی اور ایک نے کہا وضع حمل گزارے گی۔ تو وہ ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس میں وضع حمل سے پہلے مہینوں پہ اکتفا نہیں کر سکتے ہم۔ دیکھیں جو وضع حمل کہہ رہے ہیں وہ بھی اس بات کی طرف کہہ رہے ہیں کہ حمل سے پہلے عدت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ ابعد الاجلین، اس میں بھی یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جو زیادہ ہے، تو زیادہ اگر 4 ماہ 10 دن ہے تو وہ ان کا اعتبار کرے گی، اور زیادہ اگر حمل ہے تو حمل کا اعتبار کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر یعنی عدم الاکتفاء بالاشہر، کہ مہینوں کا اکتفا نہیں ہوگا قبل وضع الحمل، وضع حمل سے پہلے یعنی ایک عورت ہے، اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے 4 ماہ 10 دن، لیکن ابھی حمل نہیں ہوا، تو دونوں اس بات پہ متفق ہے کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، کیونکہ ابعد الاجلین والے اس وجہ سے کہ ابھی تک جو بڑی مدت ہے وہ برقرار ہے، اور وضع حمل والے کیونکہ اس کا ابھی وضع حمل ہوا نہیں، تو لہٰذا دونوں صحابہ کرام کے جو تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ہے کو کوشش کریں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، کہ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر 4 ماہ 10 دن سے پہلے حمل ہو گیا تو اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان دونوں مسئلوں کے درمیان وضع حمل والے بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ابھی تک وضع حمل ہوا نہیں، ابعد الاجلین والے بھی کہتے ہیں اس لیے کہ جو بڑی مدت ہے وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے پوری، اور اگر وضع حمل ہو جائے اور وہ 4 ماہ 10 دن پورے نہ ہوئے ہاں تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، یعنی یہ ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے۔ اب ہم اسی کی مثال پڑھ رہے ہیں نا، کہ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے، اس پہ اتفاق، اس پہ اختلاف ہو گیا اور 2 اقوال آ گئے نا، اب ایک ہی مسئلہ 2 اقوال آ گئے، بعض نے کہا کہ وہ عدت گزارے گی وضع حمل، اور بعض نے کہا ابعد الاجلین، یعنی جو ٹائم پیریڈ لمبا ہے، اگر عدت کا ہے تو مطلب ٹائم پیریڈ لمبا اگر وضع حمل کا ہے تو وضع حمل والی عدت گزارے گی، اور اگر 4 ماہ 10 دن والا پیریڈ ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن گزارے گی۔ تو اب دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر 4 ماہ 10 دن سے پہلے حمل مطلب کہ عدم الاکتفاء بالاشہر قبل وضع الحمل، یعنی اگر 4 ماہ 10 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک حمل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا دونوں علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، تو لہٰذا یہ ان دونوں اقوال میں قدر مشترک یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن سے مطلب 4 ماہ 10 دن ہو جائیں اور حمل نہ ہوا ہو تو عدت پوری نہیں ہوئی، تو لہٰذا اب اس کا قول کرنا کہ اگر کوئی بندہ اب تیسری رائے آج کے دور میں یہ پیدا کرتا ہے کہ بھائی ایک عورت ہے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی 4 ماہ 10 دن کی صورت میں اگرچہ اس کا حمل 2 ماہ بعد ہو، تو لہٰذا اب یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اجماع کو باطل قرار دے رہے ہیں۔ دونوں علماء کی رائے کہ ایسا
نہیں کر سکتے. تو یہ ہے اس مسئلے کا. یہ تھوڑا سا مشکل ہے مثال، لیکن یہ کہ اختیار تفصیل پہ کا پھر مطلب کیا ہوا اس میں تفصیل کا جو ہاں حق ہے؟ یعنی تفصیل کا حق یہی ہے کہ اب ہم اس میں جو قدر مشترک ہے، قدر مشترک وہ یہی ہے کہ عدم الاکتفاء بالاشہر قبل وضع الحمل، کہ وضع حمل اگر نہیں ہوا اور 4 ماہ 10 دن پورے ہو گئے ہیں تو یہ دونوں صحابہ کرام کے درمیان جو دونوں فریق ہیں ان میں قدر مشترک ہے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ عدت پوری نہیں ہوئی. تو لہٰذا اگر آج کے زمانے میں کوئی دونوں اقوال کو چھوڑ کے یہ والا قول اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو قدر مشترک ہے اس کا وہ انکار کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا مسئلہ. خلاصہ یہ ہو گیا اس کا کہ اگر کسی ایک مسئلہ میں مجتہدین کا اتفاق ہو جاتا ہے 2 اقوال میں، جیسے اب یہ ہمارے پاس واضح طور پہ مثال آ گئی کہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ وہ عدت گزارے گی وضع حمل والی، وضع حمل چاہے 2 ماہ میں ہو چاہے 8 ماہ میں ہو، ٹھیک ہے، وضع حمل گزارے گی. اور بعض نے کہا ابعد الاجلین، یعنی اگر 4 ماہ 10 دن والی عدت زیادہ بن رہی ہے، یعنی حمل ہو جاتا ہے شوہر کی وفات کے 2 ماہ بعد، تو وہ یہ والی عدت گزارے گی. اور اگر ابعد الاجلین حمل والی بن رہی ہے، یعنی 4 ماہ 10 دن کے بعد حمل ہوتا ہے، تو پھر وہ وضع حمل والی عدت گزارے گی. اب ایک مسئلہ ہے نا، 2 آراء آ گئی. تو بعض علماء جو پہلے قول اول ہے جن کا، وہ انہوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ یعنی المنع من احداث قول ثالث، انہوں نے کہا کہ تیسرا قول بالکل ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، کیونکہ یہ اجماع ہے، اجماع ضمنی ہے، اجماع مرکب ہے. اور جو اصحاب قول ثانی ہیں انہوں نے کہا کہ مطلقاً آپ تیسرا قول نکال سکتے ہو، اس لیے کہ اجماع تو ہوا ہی نہیں. تو تیسرا قول جو مختار ہے وہ یہی ہے کہ بھائی دونوں جو اقوال ہیں ان میں بعض چیزیں قدر مشترک ہیں اور بعض چیزیں اختلافی ہیں. جو قدر مشترک ہے وہ اجماع ہے، یعنی جیسے جہاں پہ اب قدر مشترک یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حمل سے پہلے پہلے عدت آپ ختم کر دو. تو لہٰذا حمل سے پہلے پہلے عدت کا جو قول ہے یہ آپ نہیں نکال سکتے. اس کے علاوہ اگر کوئی رائے کوئی یہ یعنی اس اجماع کو خلاف ورزی کیے بغیر اگر کوئی رائے نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے. اس میں یہ جو مثال ہم نے ذکر کی ہے اتنا زور لگا کے، یہ سمجھنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے، تو اس میں احداث قول ثالث کی مثال رہ گئی ہے. تو وہ اگر ہم اس کو بھی ایڈ کر لیں تو شاید کچھ آسان ہو جائے مزید. تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ابھی ہم دوبارہ اگر اس کو تھوڑا سا ذکر کریں تو صحابہ کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ بعض نے کہا کہ وہ عدت گزارے گی ابعد الاجلین والی، یعنی ابعد الاجلین مطلب جو مدت طویل ہے وہ وضع حمل کی ہے یا 4 ماہ 10 دن کی ہے. اور بعض نے کہا کہ وہ عدت گزارے گی وضع حمل کی. تو یعنی اب یہاں پہ دونوں اس بات پہ تو متفق ہو چکے ہیں کہ وضع حمل کی عدت تو لازمی گزارنی ہے نا. یعنی ابعد الاجلین والے بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وضع حمل تو لازمی ہوگا، یعنی وہ 4 ماہ 10 دن کی صورت میں اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب حمل پہلے ہو جاتا ہے. اگر حمل نہیں ہو رہا تو وہ تو پھر ظاہر ہے 4 ماہ 10 دن سے بھی اوپر جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ حمل سے پہلے پہلے عدت ختم نہیں ہو سکتی. تو اب یہاں پہ احداث قول ثالث ایسا ہو جو تیسرا قول جو اس اجماع کو باطل نہ قرار دے رہا ہو. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یوں کہہ دے آج کے زمانہ میں کہ مثلاً کہ ایک عورت اگر وضع حمل جب ہو جائے اس کا، تو اس کے بعد اگر وہ 4 ماہ 10 دن تک انتظار کرتی ہے تو یہ ابعد الاجلین ہے. یہ دوسرے صحابہ کا اس میں علی رضی اللہ عنہ ہے، ان کا یہ قول ہے. لیکن اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ وضع حمل کے بعد 4 ماہ 10 دن کے پورے ہونے کا انتظار نہ کرے بلکہ 1 ماہ کا انتظار کر لے، یعنی جیسے ہی وضع حمل ہو، مثلاً کسی کا شوہر 1 جنوری کو فوت ہوا ہے اور 1 فروری کو اس کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، تو ابھی یعنی عدت کو 1 ماہ ہوا ہے نا، تو اب وضع حمل ہو گیا. تو جو دوسرے قول والے ہیں ان کے نزدیک تو عدت ختم ہے. اور جو ابعد الاجلین ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ابعد الاجلین پہ عمل کرتے ہوئے 4 ماہ 10 دن کا انتظار کرے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یار 1 فروری کی بجائے اس کی عدت 1 مارچ کو ختم ہو جاتی ہے، تو اب یہاں پہ ایک تیسرا قول آ گیا کہ جس میں وہ وضع حمل کے بعد 1 ماہ کا انتظار ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ اجماع کو باطل کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی یہ ایسا قول ہے کہ جو اجماع کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ایشو ہے، امید ہے انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک ہے جی
یہ آگے آسان ہے، جنرل سی چیزیں ہیں کہ مستند الاجماع، یہ پہلے بھی ہم نے بات ذکر کی ہے کہ کوئی بھی اجماع ہوگا جب اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل شرعی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی بات سے ہی اجماع کر لے کہ سارے کسی شراب کے حرام حلال ہونے پہ اجماع کر لیتے ہیں، یا یعنی ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اجماع کی سند کبھی تو کتاب اللہ سے ہوتی ہے. یعنی اب یہ آپ ہمیں مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ یعنی کبھی تو کتاب اللہ سے ہوگی. کتاب اللہ سے ہونے کی اب دلیل کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تم پر حرام قرار دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں. اب ماں کا حقیقی معنی کون سا ہے؟ جو آپ کی سگی والدہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بیٹی کا حقیقی معنی کون سا ہے؟ جو آپ کی سگی بیٹی ہے نا. لیکن علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ یعنی امہات سے مراد آپ کی دادی بھی ہے، آپ کی دادی کی مطلب جو ہے اوپر جتنے بھی رشتے ہیں اس طرح. اور اسی طرح بیٹی سے مراد آپ کی پوتی بھی ہے اور آپ کے پوتے کی بیٹی بھی ہے. مطلب جتنے نیچے رشتے ہیں آپ کے اور جتنے اوپر رشتے ہیں ماں بیٹی میں، وہ سارے کے سارے مراد ہیں نا. تو اب کتاب اللہ میں یہ چیز واضح نہیں ہے. یعنی اگر ہم حقیقی معنی پہ عمل کریں تو امہات تو مطلب وہی ہیں کہ جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، جو ان کی حقیقی مائیں ہیں. لیکن اس بات پہ اتفاق کر لیا سب علماء نے کہ اس میں دادی بھی آئے گی، نانی بھی آئے گی، اور دادی سے اوپر بھی کوئی رشتہ ہے یا بیٹی سے نیچے کوئی رشتہ ہے، وہ سارے کے سارے حرام ہوں گے. تو یہ اب اجماع ہے. تو لہٰذا اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اجماع سے تاکید ہو جاتی ہے، وضاحت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو مسئلہ ہے کتاب اللہ سے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اتنا واضح نہیں ہے، اتنی تاکید نہیں ہے، لہٰذا اجماع کے ذریعے اس مسئلے کی کیا ہو گئی؟ تاکید ہو گئی. اور دوسرا مسئلہ اگر ہم لینا چاہیں سنت سے اجماع کی سند ہو ہمارے پاس، تو وہ ہے کہ دیکھیں کہ جو دادی ہے اس کو میراث میں چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ اجماع سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ میراث کی صورت میں جو 1/6 ہے، 1/6 ہے، وہ جدہ کو ملے گا. تو یہ اجماع سے ثابت ہو رہا ہے اور اس کی جو دلیل ہے وہ سنت سے ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تو ہو گیا کتاب اللہ اور سنت سے سند ہوگی. اب اس میں پھر اختلاف ہوا کہ کیا اجماع اجتہاد سے بھی منعقد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، قیاس سے اجماع منعقد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. مطلب کوئی سند جو ہے وہ کتاب اللہ سے بھی نہیں ہے، سنت سے بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں صحابہ اکرام کسی بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں، تو وہ بھی اجماع ہوگا یا نہیں ہوگا. تو داؤد ظاہری اور ابن جریر طبری وغیرہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اجماع نہیں ہے. لیکن ان کی رائے کا یعنی اعتبار نہیں ہے، یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اب جورسپروڈنس میں ہمارے ہاں سوورن کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا. تو اب آج کوئی کہتا ہے نہیں کہ میں ریاست کو سوورن نہیں مانتا، تو یعنی کئی ایسے ہمارے جورسٹ ہیں جو اس تصور کے حامی نہیں ہیں، لیکن اب پریکٹیکلی ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور خاص کر مطلب یہ تو ایک صرف اگزامپل ہے، یہ تو یعنی کہ شرعی مسائل ہیں، ان میں تو اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کا دیتے ہیں اس کے یعنی قیاس اور اجتہاد سے بھی اجماع منعقد ہو سکتا ہے. اس کی پھر مثالیں دیتے ہیں. مثالیں دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو یہ جمعے کے دن جو دوسری اذان ہوتی ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، تو یہ اجماع ہو گیا. اب ظاہر ہے اس کی سند ظاہری طور پہ کتاب اللہ سے بھی نہیں ہے اور سنت سے بھی نہیں ہے. جو ہمارے پاس موجود ہے، ہو سکتا ہے حضرت عثمان نے اللہ کے نبی سے سنا ہو ایسے، یا ان کے ذہن میں کوئی اور بات ہو، لیکن سنت میں ہمارے پاس اس کی اس انداز سے کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قیاس سے بھی اجماع منعقد ہو رہا ہے. کئی اس کی مثالیں ہیں، جیسے اب اس میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، کہ 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں. اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو اس کا اتفاق ہو گیا. یعنی دوسری رائے بھی ہے، یعنی بعض لوگ اس کو سنت سے بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ تو کم از کم ضرور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے بھی اگر ہو رہا ہے تو وہ اجماع ہے، یعنی اس پہ سارے لوگ متفق ہو گئے ہیں. یعنی اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے. بعض اس میں اور آراء بھی ہیں. تو اور یا یہ مثال لے لیں کہ دیکھیں کہ اب جو خنزیر کی چربی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا ہے نا، وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت، لیکن اس پہ صحابہ کرام نے اجماع کیا کہ خنزیر کی چربی بھی گوشت میں ہی داخل ہے. اب یہ ان کی ذاتی رائے تھی نا، اجتہاد ہے کہ وہ چربی کو بھی گوشت ہی سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے گوشت ہی کا حصہ ہوتا ہے. اب اس کی کتاب اللہ سے اور سنت سے کوئی سند نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا اعتبار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور آخری مسئلہ اس باب کا یہ ہے کہ امکان انعقاد الاجماع والخلاف فیہ، کہ
مثلاً یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی جو معتزلہ وغیرہ ہیں، نظام معتزلی ہیں ان میں سے، مطلب یہ ایک طرح کا گمراہ فرقہ تھا اللہ کے نبی صحابہ کرام کے زمانہ میں، جو ہر چیز کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً ان کا یہ تھا کہ اب آج تو ہمارے ہاں ہر چیز کا وزن ہو جاتا ہے نا، ہم ٹیمپریچر کی بھی میئرمنٹ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ چیزیں، تو اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو وہ کہتے تھے اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، اعمال کا تو کوئی فزیکل وجود ہی نہیں ہے نا، تو لہٰذا انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ فرقہ تھا، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اجماع ایک تھیوریٹیکل بحث تو ہے، لیکن عملاً اجماع ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی عملاً اجماع ہو نہیں سکتا۔ وجہ اس کی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کہا کہ کسی زمانے میں سارے کے سارے مجتہدین کا اتفاق ہو جانا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی مجتہد پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، تو یہ کیسے ایک وقت میں جمع ہو سکتے ہیں ایک مسئلے پہ؟ اور ویسے بھی مثلاً عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ سارے کے سارے ایک رائے پہ کیسے متفق ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی اجماع ایک تھیوریٹیکل بحث تو ہے، لیکن اس کی عملاً کوئی مطلب مشروعیت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمہور نے کہا کہ نہیں بھئی یہ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس مثالیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو آپ کے وفات کے بعد ابھی اسلام تو عجم میں اتنا پھیلا بھی نہیں تھا، تو سارے کے سارے جو صحابہ تھے، وہ جو ان میں مجتہد تھے، وہ تو مدینہ میں ہی تھے نا، تو ان میں اجماع ہوا۔ اور کتنی ہمارے پاس مثالیں ہیں اجماع کی، ابھی ہم نے ذکر کی کہ حرمت علیکم امہاتکم والی مثال ہے، جدہ کو سدس دینے والی مثال ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی جمعہ کی اذان والی مثال ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو زکوٰۃ کا جو ایک مصرف ہے، یعنی المؤلفہ قلوبہم، ان کو نہیں ہوگا، یعنی اس میں صحابہ نے پھر اس کا کوئی رد نہیں کیا۔ تو یہ ساری اجماع کی مثالیں ہیں، تو اجماع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس پہ کہتے ہیں کہ وجوب التفصیل فی ھذا الخلاف، کہ اس اختلاف میں جو تفصیل ہے اس میں، یعنی یہ مصنف اپنی رائے دینے کی اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم اس میں ایک آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ جو لوگ اجماع کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو لوگ اجماع کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اجماع ہو نہیں سکتا، مطلب ویسے تو قائل ہیں تھیوریٹیکلی، لیکن پریکٹیکلی جو قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اجماع نہیں ہو سکتا کہ یا تو اجماع حجت قطعیہ کسی پہ ہوگا نا، مثلا اس کے لیے یعنی قطعی ہوگا تو کہتے ہیں وہ تو لوگوں سے مخفی نہیں ہونا چاہیے، یعنی قطعی ہے اگر تو وہ تو ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اتنی مجلس منعقد کرنے کی یا اتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ظنی ہے تو وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ظنی ہے تو ممکن ہے، اور ممکن ہم آپ کو مثالیں دے رہے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں ممکن ہوا ہے، تو لہٰذا جب ظنی کسی بات پہ ہے تو جب اجماع ہوگا تو وہ قطعی ہو جائے گی۔ جیسے اجماع سے پہلے تو بعض کسی کو ہو سکتا ہے وہ گوشت کی چربی کو یعنی خنزیر کی چربی کو حرام نہ سمجھتے ہوں، ظنی تھا، لیکن اجماع ہوا تو قطعی ہوگا، لہٰذا یہ تو آپ کی کوئی بات نہ ہوئی۔ یعنی جو نظام معتزلی وغیرہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اجماع کا منعقد ہونا ممکن نہیں ہے، انہوں نے دلیل یہ دی کہ دوسری دلیل کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ لوگ بڑی دور دور ہوتے ہیں کہ دیکھیں اجماع اگر تو حجت قطعیہ ہے تو پھر اس کے لیے اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ظنی ہے تو پھر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہے، آپ کو مثالیں دے رہے ہیں، اگزامپل دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو لوگوں کا بہت دور دور ہونا اور ایک مجلس میں جمع ہو جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین سکھایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ میں موجود تھے نا، تو آپ کی وفات کے بعد تو صحابہ کرام ادھر ہی تھے، یا اگر دور بھی تھے تو ان سے مستقل رابطہ تھا۔ جو بڑے صحابہ تھے ظاہر ہے وہ کسی بڑے شہر کے گورنر تھے، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں بھیج دیا گیا، ان کی مستقل خط و خطابت ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمارے پاس اگزامپلز ایسی موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے واضح طور پہ اختلاف کیا، یعنی جس مسئلے کو وہ نہیں صحیح سمجھتے تھے، کہ ایک عورت نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ عورتوں کے مہر بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، نکاح کرنا بہت مشکل ہے، لوگ بیچارے تنگی میں ہیں، تو لہٰذا عورتوں کا مہر کی مقدار کو متعین کر دیا جائے، مثال کے طور پہ 2 لاکھ ہی ہوگا مہر۔ تو وہ عورت دوران خطبہ کھڑی ہو گئی کہ جس چیز کی ہمیں اللہ نے چھوٹ دیا کہ ہم 2 کروڑ بھی مہر لے سکتے ہیں، آپ کون ہوتے ہو ہمارے لیے روکنے والے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاتون اپنے حق کے لیے اتنا بول سکتی ہے، جس کو وہ غلط سمجھ رہی ہے، کتاب اللہ کے موافق نہیں سمجھ رہی،
تو مرد جو ہیں اور جو اس وقت کے مجتہد ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی رائے کو اپنی رائے ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو تو وہ ڈر کی وجہ سے یا بے دہانی کی وجہ سے اس کے خلاف عمل کر لیں؟ یعنی وہ تو بڑے لوگ تھے نا، یعنی صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے، تو لہٰذا یہ ممکن ہے اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے، لہٰذا یہ آپ کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے کہ جی اس میں تو خلیفہ کا ایک طرح کا روب دبدبہ بھی ہو سکتا ہے، لوگ اپنی رائے نہ دیں، یا ہو سکتا ہے کسی تک خبر نہ پہنچی ہو، لیکن کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے بعد کا زمانہ ہے وہاں پہ واقعی اجماع مشکل ہے، کیونکہ صحابہ کے بعد تو تابعین کوئی دنیا کے کسی علاقے میں چلا گیا، کوئی کسی علاقے میں چلا گیا، پھر موڈز آف کمیونیکیشن بھی اتنے ایڈوانس نہیں تھے، تو لہٰذا صحابہ کے بعد کے زمانے میں یعنی ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا سب تک رائے پہنچی ہے یا نہیں، سارے مجتہد اس پہ متفق ہوئے ہیں یا نہیں، اور پھر اینڈ پہ آج کے زمانے میں اجماع کی بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بڑی اہمیت ہے، اور جیسے ہمیں نت نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، مثلاً کہ یوں کرپٹو کرنسی کا مسئلہ ہے، یا جو پہلے زمانے میں نہیں تھا، جن کا وجود ہی نہیں تھا، جو آج کل زمانے کی ترقی کی وجہ سے آ رہے ہیں، یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، یا اور اس قسم کے مسائل ہیں، تو کہتے ہیں آج کل تو اجماع مشکل نہیں ہے، یعنی تھوڑی بہت ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم مختلف حکومتوں سے رابطہ کریں، اور آن لائن مجلس بھی منعقد ہو سکتی ہے، یا مجمع کوئی ایسی اس قسم کی کوئی تنظیم بنا لیں جس سے پوری دنیا کے فقہا جمع ہوں اور کسی مسئلہ کے بارے میں اپنے رائے دیں، تو آج کل ایسا اگر ہوتا ہے تو اس میں امت کے لیے بڑی آسانی ہوگی، یعنی آج کل اس کا اجماع کے جو انعقاد کا اگر ہم اس پہ تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو یعنی آسان ہے نسبتاً پہلے زمانے کی نسبت۔ یہ ہے اجماع کی ساری بحث، اس میں کچھ چیزیں ٹیکنیکل بھی ہیں، باقی جنرل بھی ہیں، تو ساری کی ساری اللہ خیر کریں انشاءاللہ۔